خطیب قرآن پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سرکار موڑ احمد آباد کے لیکچرز اور تحقیقی مقالہ جات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات ہیں جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مقام اور مرتبہ کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر تو قلب سلیم رکھتے ہیں اور کیفیت ایمان مضبوط ہے تو نبی رحمت کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی ہر فضیلت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک فضیلت ہوتی ہے جزوی اعتبار سے اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ افضلیت کے مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ اہل سنت کا مضبوط ترین عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ من گھڑت نہیں ہے۔ اہل سنت کا مضبوط ترین عقیدہ ہے، معتبر ترین عقیدہ ہے، اور نصوص یعنی قرآن و سنت کی آیات کے تابع عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور کسی صحابی پہ انگشت تان اٹھانا یہ اہل سنت کی روش نہیں ہے۔ اگر کسی بھی صحابی کے متعلق کوئی تشکیکی پہلو آپ کے ذہن میں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خبر لیں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کامل ایمان تب ہے کہ جب کلن وعد اللہ الحسنی، نبی کے ہر صحابی کی تعظیم آپ کے دل میں ہے تو ایمان کامل ہے۔ ایک تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور دوسرا یہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت و امامت کو تسلیم کرنا عقیدہ اہل سنت ہے۔ اگر ان عقائد پہ آپ کار بند ہیں تو آپ سنی ہیں، اگر آپ کے عقائد متزلزل ہیں ان نظریات کے اعتبار سے تو پھر آپ اہل سنت میں شامل نہیں۔ اور اس پہ خواجہ نظام صاحب کو اگر دیکھا جائے جو چشتی حضرات ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی، خواجہ نظام صاحب نے اپنے ملفوظات میں الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، گویا افضل ترین جملہ یاران پیغمبر بود۔ یہ بات روز روشن کی طرح چمکتی ہوئی سامنے آ گئی کہ نبی کے تمام یاروں میں اگر کوئی شخصیت افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ مضبوط عقیدہ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کجی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی تشکیک نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر میں نے سادے حضرات کو سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جس شخصیت کو اپنا امام تسلیم کریں انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ نے ابو بکر کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ نور العذاب جو درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں امام کی شرطیں 24-25 شرطیں ہیں امام کی، ان میں سے میں 4 عرض کر دیتا ہوں۔ امام کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ امام علم میں اعلیٰ، علم میں سب سے اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ ہوگا وہ امام ہے۔ امام کی دوسری نشانی نور العذاب میں ہے، اگر سارے ایک جیسا علم رکھتے ہیں، مطلب عالم ہی اکٹھے ہو گئے ہیں سارے، تو ایک تو امام ہوگا۔ دوسری پھر نشانی یہ ہے کہ قرات میں اعلیٰ، قرات میں اعلیٰ۔ لیکن اگر سارے عالم ہیں، سب کی قرات اعلیٰ ہے تو پھر امام کون ہوگا؟ تیسری نشانی یہ ہے لباس میں اعلیٰ، جس کا لباس اعلیٰ ہے اسے امام بنا لو۔ لیکن اگر سارے جید عالم ہیں، سارے اعلیٰ قرات رکھتے ہیں، سب کا لباس اعلیٰ ہے، ایک جیسا ہے، تو پھر چوتھی نشانی علماء فقہا نے بیان کی ہے، جو حسن میں اعلیٰ، جو حسن میں۔ اب یہ 24-25 نشانیاں ہیں، لیکن میں صرف 4 پڑھ دوں، میں گزارش عرض کر دوں۔ امام اسے بناتے ہیں علم میں اعلیٰ، اگر سب کا علم برابر ہے
تو قرات میں اعلیٰ، اگر سب کی قرات برابر ہے تو لباس میں اعلیٰ، اگر سب کا لباس برابر ہے تو حسن میں اعلیٰ۔ یہ ہے امام بنانے کی شرائط۔ وہ کیسا امام ہے جسے نبی امام بنا رہا؟ آپ نے غور نہیں کیا، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ تمام صحابہ میں سے حضور نے ابو بکر کو امام بنایا۔ مسلم اور بخاری پڑھو، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر رقیق القلب ہیں، دل کے نرم ہیں، آپ حالت علت میں ہیں، آپ کی اس بیماری والی حالت کی وجہ سے ابو بکر کہیں رو نہ پڑے، اشکبار ہو جائیں اور نماز جو ہے متزلزل ہو جائے۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خاموش، امت میں جب صدیق ہو تو ابو بکر کے علاوہ کوئی امام بن ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے غور کیا، ابو بکر کو امام حضور بنا رہے ہیں، تو پھر میں یہ جو فقہی اصول امامت کے ہیں انہیں سامنے رکھ کے یہ کہہ لوں، نبی کی نظر میں ابو بکر علم میں اعلیٰ، قرات میں اعلیٰ، لباس میں اعلیٰ، حسن میں اعلیٰ۔ غور ہے جی باتوں کی طرف؟ کیا میں سمجھوں کہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو میں گزارش یہ عقائد ہیں، ان میں there is not any sort of compromise in case of عقائد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارا امام وہی ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا امام وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن حکیم نے بیان کیے۔ اچھا، میں آج دیکھ رہا تھا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، معتبر تاریخ، اعلیٰ تاریخ الخلفاء، اور یہ بھی درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی 70-72 دفعہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کرنے والی ہستی ہے۔ چھوٹا بندہ نہیں ہے جلال الدین سیوطی، بڑا بندہ ہے، اور معتبر محقق ہے، مورخ ہے، مفسر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا جانشین کیوں نہیں بنا لیتے؟ حضور اپنا جانشین نامزد فرمائیں۔ اب ذرا حضور کا جواب سنیے گا۔ نبی فرماتے ہیں سنو، اگر میں نے کسی کو جانشین بنا دیا اور لوگوں نے اس کی اتباع نہ کی تو پھر عذاب آئے گا، تو پھر عذاب آئے گا۔ میں جانشین نہیں بنا کے جا رہا، ہاں تربیت ایسی کر کے جا رہا ہوں جو ان میں اعلیٰ ہوگا وہ خود ہی جانشین بن جائے گا۔ جی، اور جنگ جمل جب ہوئی نا، یہ ضروری باتیں کبھی نہ کرتے لیکن اب ضروری ہیں۔ سوشل میڈیا نے بندوں کو بہت خراب کیا ہوا ہے، عقائد متزلزل ہو رہے ہیں۔ جنگ جمل ہوئی نا، مولا مرتضیٰ کو جب فتح ہوئی تو مولا علی فرماتے ہیں سنو، میں تمہیں ابو بکر کی بات بتاؤں؟ عرض کی بتائیں؟ فرمایا سنو، ابو بکر خلیفہ اپنی مرضی سے نہیں بنے، علی کی رائے سے ابو بکر خلیفہ بنے۔ ابو بکر کی خلافت میں علی کی رائے شامل ہے۔ یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، بہت شوق ہو تو کتاب کھول کے اسے پڑھا جائے اور اپنے عقائد درست کیے جائیں۔ ہاں، پھر وہ ایک روایت اگر یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے نبی رحمت نے بسم اللہ پہلا پتھر صدیق اکبر سے رکھوایا، دوسرا پتھر فاروق اعظم سے رکھوایا، تیسرا پتھر عثمان غنی سے رکھوایا، چوتھا پتھر مولا علی سے رکھوایا۔ یہ چاروں پتھر جب نبی نے رکھوا لیے نا، آپ نے فرمایا سنو، میں چلا جاؤں گا، میرے بعد یہ اسی ترتیب میں آئیں گے۔ تو یہ ترتیب بھی جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ابہام رہے تو پھر مرضی ہے نا جی، پیغام حق جو تھا وہ پہنچا رہا ہوں۔ اللہ اس پہ عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نجم کی آیت ہے جی، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل میں تھے، حالت جنین میں تھے، سنو جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ۔ یہ ترجمہ امام اہل سنت کا ہوگا بال یقین، ہاں جی، سنیوں کے امام کا ترجمہ ہے۔ تو بالکل اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ۔ ہن میں سادہ ترجمہ کرا، اللہ فرماندا ہے جدوں تو اپنی ماں دے پیٹ وچ سے نا، تو جیڑی حالت وچ ایسا مینوں پتہ ہے، ایڈیاں شاناں بیان نہ کر، اپنی ایڈیاں شانہ بیان نہ کر، ہم جانتے ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، خبردار اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ جب تم حالت جنین۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ سورہ دہر اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ۔ ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے بنایا ہے، تیری تخلیق کا مٹیریل گندا پانی ہے،
یہی وجہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے فلا تزکوا انفسکم، خبردار اپنی شان بیان نہ کرو، ماں کے پیٹ میں حالت جنین میں جو تم تھے ہم جانتے ہیں تم کیا تھے، لیکن هو اعلم بمن اتقى، اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں تم میں متقی کون تھا، میں خوب جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں تم میں سے، تکلیف ہے آہستہ بولتے ہیں، ماں کے پیٹ میں تم میں سے بمن اتقى، ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے پرہیزگار کون تھا۔ یہ مطلب ہے قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بھی کوئی متقی ہے، نہیں غور کیا، ماں کے پیٹ میں بھی کوئی متقی ہے۔ اب مجھے اس متقی کو تلاش کرنے کے لیے مولا علی کا وہ فرمان پڑھنا پڑے گا۔ ایک دن علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ما ولد فی الاسلام مولود ازکا و اطہر ولا افضل من ابی بکر، مولا علی فرماتے ہیں سنو، اگر کسی نے ماں کے پیٹ میں متقی دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لیا۔ ابو بکر وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں متقی ہے۔ اچھا مجھے اگر آپ اجازت دو تو یہ مولا علی کا فرمان ذرا دوبارہ نہ پڑھ لیں، ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈی آوازیں سبحان اللہ کی، جس کے دل میں جتنا علی ہے اور جتنا صدیق ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے گا مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ما ولد فی الاسلام، اسلام میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہی نہیں، ما ولدہ نہیں جنا گیا، نہیں پیدا ہوا اور نہیں پیدا کیا گیا، فی الاسلام اسلام میں مولودن کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں، ازکا سب سے زیادہ پاک، ولا اطہر سب سے زیادہ مقدس، ولا افضل اور سب سے زیادہ افضل سوائے ابو بکر کے۔ اگر کسی نے اتقا دیکھنا ہے، اگر کسی نے اطہر دیکھنا ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی نے افضل دیکھنا ہے تو آؤ میرے ابو بکر کو دیکھ لیا، جس کا عقیدہ درست ہے سبحان اللہ۔ اللہ فضل کرے، کرم کرے، رحمت کرے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں، بس میں یہ ایک آیت سمجھاؤں پھر ہم انشاءاللہ نماز کی طرف آ گئے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آیت ختم ہو گئی ہے سبحان اللہ۔ قل کا معنی اہل سنت کے امام فرما رہے ہیں فرما دیجئے، یہ جو کہہ دے ترجمہ ہے نا یہ دیوبند کے ہاں ہے، یہ جو بتا ترجمہ ہے نا یہ مولوی اشرف علی تھانوی کا ہے، لیکن سنیوں کے امام کا ترجمہ ایسا نہیں ہے۔ سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو سنی ہیں وہ تو سبحان اللہ کہو۔ سنیوں کے امام نے کل کا معنی کیا فرماؤ، اللہ فرماتا ہے حضور آپ فرماؤ، اے میرا محبوب فرمائیں، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر دیوبندیوں نے اس کا ترجمہ کیا، پہلے ذرا دیوبند ترجمہ سنیے گا، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر آخرت والا گھر تمہارے، اچھا یہ میں پہلے عرض کر دوں یہ الفوز الکبیر امام جلال الدین سیوطی کی ہی کتاب ہے، جن کی تاریخ الخلفاء ہے، جن کی در المنصور ہے، میں پہلے دسے چھوٹا بندہ نہیں، تاریخ کی کتاب، اصول کی کتاب، ترجمہ اور تفسیر کی کتاب، پھر اس کا اصول، جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء، الفوز الکبیر، یہ اصول قرآن پہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آپ نے علوم پنج گانا علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہیں، ان علوم میں سے ایک علم ہے علم المخاصمہ، اس آیت کا تعلق علم المخاصمہ سے ہے، تاکہ چونکہ پوری دنیا میں فقیر کا پیغام جاتا ہے سمجھ آ جائے ہم آیت کون سی پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت علم المخاصمہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل حبیب فرمائیے ان کانت لکم الدار الاخرہ، جو بند حضرات نے ترجمہ کیا اگر آخرت والا گھر تیرے لیے ہے، ذرا آیت میرے سامنے آ جائے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر آخرت والا گھر تمہارے لیے ہے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر وہ جو آخرت والا گھر ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ ترجمہ ہے دیوبند حضرات کا، سنیوں کے امام نے یہ میرے سامنے ترجمہ ہے، فرمائیے ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر پچھلا گھر تمہارے لیے ہے، نہیں غور ہی نہیں کیا، پچھلا دار الاخرہ کا ترجمہ کیا پچھلا گھر۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دو کہ یہ جو پچھلا گھر ہوتا ہے اولاد کے لیے، پچھلا گھر وہ ہوتا ہے جو باپ کا ہو،
بھائی ایسے ہی ہے نا. ہمارا پچھلا گھر ہے چرخی دادری. ہمارے آباء و اجداد انڈیا سے مائگریٹ ہے. چرخی دادری انڈیا کی ریاست ہے. جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں صدر الدین شاہ صاحب، فاضل شاہ صاحب، یہ انڈیا سے آئے پاکستان میں. ہمارا گھر ہے چرخی دادری. پیچھے چلے جائے تو ہمارا گھر پیچھے مدینہ ہے. بھائی ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا پچھلا گھر تو ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے کل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر پچھلا گھر تمہارے لیے ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دو، آپ کے باپ میرے باپ آدم کو اللہ نے کہاں رکھا تھا جی؟ جنت میں. جنت میں رکھا تھا نا. تو پھر ترجمہ میں کروں، اللہ فرماتا ہے کل ان کانت لکم الدار الاخرہ، میرا حبیب انہاں نو پوچھو جنت چاہیے دیجئے. آسان ترجمہ کر دیا. اچھا یہ تو میں نے ایک انداز میں یہ دار الاخرہ کا معنی جنت کیا ہے، لیکن اگر آپ درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے تفسیر جلالین شریف، اگر آپ اس میں پڑھیں تو اس پہ دار الاخرہ کا لکھا ہوا ہے دار الاخرہ ای الجنت. دار الاخرہ سے مراد جنت ہے. دار الاخرہ سے مراد جنت ہے. یہ ای لفظ تفسیر کے لیے آتا ہے. دار الاخرہ یعنی جنت. اب اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تسی پوچھو انہاں نو. نہیں غور کیا. ان کانت لکم الدار الاخرہ، جنت چاہیے. کون پوچھ رہا ہے؟ کس سے پوچھوا رہا ہے؟ تو پھر کل کا مصداق حضور ہوئے. حضور پوچھ دینے پہ جنت چاہیے. نہیں غور ہی نہیں کیا. اچھا میں اگر کہوں کہ یہ موبائل چاہیے تو اس پہ میرا پورا اختیار ہے تو پوچھ رہا ہوں نا. نبی پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے، تو پھر جنت پہ اختیار ہے. چپ کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں ہے. نہیں، بڑے آرام سے آپ بول رہے ہو، مطلب کوئی اس میں شک ہے؟ کیا حضور کا اختیار نہیں ہے؟ آپ ابھی بھی چپ ہو. جنت پہ اختیار ہے. تو ایک دن میدان جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ کا آنا بار آیا، ہاتھ میں آنکھ پکڑ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. اور فرمایا میرا صحابی تمہیں آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ آنکھ کا سوال میں نے کیا ہے، جنت آپ کی زبان سے نکل آئی ہے. فرمایا قریب ہو. یہ صحابی قریب ہوا، لعاب دہن لگا کے آنکھ میں آنکھ رکھ کے فرماتے ہیں چلا جا، آنکھ تمہیں تیری طرف سے مل گئی، جنت محمد کی طرف سے مل گئی. یارا ہے نا جی، پھر اختیار ہے نا. اچھا یہ کس نے کہا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے؟ یہ کس نے کہا؟ سارے بولو. حضور نے کہا. یعنی اتنا اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو وہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ اختیار ہے نا جی. اچھا یار میں ایک بات عرض کروں، اب ربیع الاول شریف کا مہینہ آگے آئے گا تو اس کے بعد ربیع الثانی آئے گا، پھر اس میں تفصیلی میں قرآن پڑھوں گا. نبی تو نبی رہے نا، جنت کا اختیار تو فرید کے پاس بھی ہے. نہیں آپ آہستہ بول رہے ہیں. جنت تو جنت رہے، نبی تو نبی رہے، جنت کا اختیار تو داتا حضور کے پاس بھی ہے. وہ اعلان کیا تھا بہاؤ الدین ذکریہ نے، جو میری بگی کو دیکھے گا وہ جنتی. تو اسی ہولی بول دے ہو پہ. بہاؤ الدین ذکریہ نے اعلان کیا تھا کوئی ہے جو میری بگی کو دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا. ایک مرید تھا وہاں پہ بابا صاحب کا، اس نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے پاک پتن جب پہنچا جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا بہاؤ الدین ذکریہ نے اعلان کیا ہے کہ جو میری بگی کو دیکھے گا جنتی ہے. حضور میں نے آنکھیں بند کر کے میں ادھر آ گیا، پتہ نہیں مرشد کا کیا ارادہ ہے. بابا فرید نے فرمایا اچھا تو نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں حضور آپ کے قدموں میں آ گیا. فرمایا سن، ادھر بہاؤ الدین کی بگی کو دیکھنے والا اگر جنتی ہے تو میرا اتنا کامل مرید ہے جو تمہیں دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. یہاں پہ تو فرید جنت تقسیم کر رہے ہیں، نبی نے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. ہون میرے نال گل کرو، نبی پوچھ دینے پہ جنت چاہیے، پھر اختیار ہے نا. یارا کسی مولوی کو ایمی بیماری نہ لگ جائے، میں ذرا ایک آیت پڑھ لوں فرید کے ہاں جنت ہے. اچھا نہیں چلو چھڈو، یہ آڈیو ویڈیو دور ہے، پیغام پوری دنیا میں چلا جاتا ہے، ایمی بیماری پیدا ہو جاتی ہے پھر انہیں کہ بھی فرید کے ہاں جنت کدھر آ گئی. سورہ مریم میں دھیان نہ سنیا جی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنت التی نورث من عبادنا. اللہ فرماتا ہے یہ وہ جنت ہے جس کے وارث میرے بندے ہیں. یہ وہ جنت ہے
तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादीना, इस जन्नत के वारिस मेरे बंदे हैं। ये जो लफ्ज इबादी ना है ना, इसमें फरीद आते हैं, इसमें दाता साहब आते हैं, इसमें गौसे आजम आते हैं। अच्छा, अगर अभी भी मैदा खराब है ईमान वाला, तो फिर मुझे सूरह फजर पढ़ने दो। अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे खास बंदों की मजलिस में आके बैठ जा, जन्नत में बैठ के आए। ਇਹਦਾ मतलब है बंदा अगर नचंदी जुमेरात पाक पतन जाके बह ही जाए, बोलो भी तो सही ना, अगर बंदा नचंदी जुमेरात दाता हुजूर जाके बैठ जाए, अल्लाह के खास बंदों की मजलिस में बैठ जाना, अल्लाह फरमाता है वदखुली जन्नती, बस तुम जन्नत में बैठ चुके हो। और यारा होली बोल रहे हो, मैंने तकलीफ हुई है। वदखुली, फरीद के कदमों में आने वालों, दाता हुजूर के कदमों में आने वालों, गौसे आजम के कदमों में आने वालों, वदखुली जन्नती, देखने में शहन फरीद का है, असल में मेरी जन्नत है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। हक फरीद, अब मेरे साथ कुरान पढ़ो जी। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा, जन्नत चाहिए यारा, चाहिए। मौला कैसे मिलेगी? फरमाया नो देयर आर द टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट हाउस। सबसे पहले इस जन्नत की दो खसूसियात सुनो। हुक्म मौला, अल्लाह फरमाता है इंदल्लाही, पहली खसूसियत यह है कि ये वो जन्नत है जो अल्लाह के बहुत करीब है, खालिसतम मिन दूनिन नासी, लोगों से हट के, अल्लाह दे नेड़े ते बंदियां कोलों हट के। चाहिए? होली बोले हो, नहीं चाहिए? चाहिए। मौला कैसे मिलेगी? फरमाया करना पता क्या है? फतमन्नबुल मौता, मौत की तमन्ना करो। मौत की आरजू करो। हाँ जी, मौत करो, मौत की तमन्ना करो। नहीं जी, तमन्ना, आरजू, तैयारी। सामने मौत भी ना हो जो ना डोले, मौत सामने हो जिसके पैर ना डोले। नहीं समझे? ठहरो मैं समझाता हूं। तो मौला फिर मौत की तमन्ना करें तो फिर मिल जाएगी? और फरमाया खबरदार, हर बंदा मौत की तमन्ना नहीं करेगा। इन कुंतुम सादिकीन, ये इन शर्तिया है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह फरमांदा है मौत दी तमन्ना करेगा यो जड़ा सादक है। जमादियु सानी है, मौत की तमन्ना करे गई वो जो सादिक है। एक लफ्ज है सादिकुन, एक लफ्ज है सदीक, और एक लफ्ज है सिद्दीक। अच्छा यार, तुहाडे वालियां गल्लां नहीं औखियां ने, अगे चलो। अच्छा फिर रुचि कहो सुभान अल्लाह। सादिकुन बरवजन फाइलुन, इसमें फाइल का सीगा है। सादिकुन, तस्दीक करने वाला। लेकिन ये ऐसा सादिक है जो देख के तस्दीक करे। आप मैट्रिक की सनद लेके गए, आपने कहा तस्दीक कर दे, उसने असल को देखा तो नकल को तस्दीक किया, इसे कहते हैं सादिक। इसे क्या कहते हैं? सादिक। इसे क्या कहते हैं? सादिकुन, देख के तस्दीक करने वाला। और एक होता है सिद्दीक, आंखें बंद करके तस्दीक करने वाला। जो आंखें बंद करके तस्दीक करे उसे कहते हैं सिद्दीक। और एक होता है सदीक, स्वाद के ऊपर जबर है। ਇਹਦਾ माना ਹੁੰਦਾ है यार। ਇਹਦਾ ਕੀ माना ਹੁੰਦਾ है? यार। सादिकुन, देख के तस्दीक करने वाला। सिद्दीकुन, आंखें बंद करके तस्दीक करने वाला। सदीकुन, यार। ये मेरा दायां हाथ कुरान पे है। अबू बकर रसूलुल्लाह के लिए सादिक भी है, सदीक भी है, सिद्दीक भी है। जब वो आया, ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद है, आया तो हुजूर को देख के तस्दीक की। वो मेराज से आए तो बिन देखे तस्दीक की। गार में साथ गया तो सदीक कहलवाया। छोटी शान है अबू बकर की। मेरे अब्बा जी पढ़ा करते थे, दर अहमद ते जेड़ा आवे और रुतबे पावे,
اس گل نو خدائی گئی من در احمد تے جیڑا آوے. یہ میں ذرا سرکار کے لہجے میں پڑھ رہا ہوں. ابا جی حضور ایسے پڑھتے تھے, در احمد تے جیڑا آوے. ایک ایک جملے تے اچھی سبحان اللہ ہے. او رتبے پاوے اس گل نو خدائی گئی من در احمد تے جیڑا آوے. پہلا دلبر نبی دا صدیقے جیڑا ہر جا سونے دا رفیقے. ہے جے عربی جوان اینو جان دا جہان, اے دی قدر دی شان, اے دی قدر دی شان, پیا موڈیاں تے احمد نو چاوے. ہائے ہائے ہائے, بڑا زور لا کے شعر یاد کیتے. اللہ اکبر. گزارش تو یہ ہے کہ ابو بکر کی شان سلسلہ چشتیہ بھی بیان کر رہے ہیں, قرآن بھی بیان کر رہا ہے, سارے صوفی کر رہے ہیں, تینوں کی ہے یارا جدو سارے من گئے نے تینوں کی ہے, اور جڑے من گئے نے اونچی کہو سبحان اللہ. جنت چاہیے فرمایا ہاں, حکم مولا فرمایا ان کنتم صادقین. اچھا یعنی قرآن کی یہ آیت پڑھ کے ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ جنت میں گھر ہے صادق کا, اور صادق موت سے, سارے بولو صادق موت سے. ہاں جی, صادق کوئی بھی ہو صادق موت سے نہیں ڈرتا, صادق ہی تو نہیں ڈرتا. اور موت سامنے ہو جدے پیر نہ ڈولن وہی تے صادق ہے. میں ایک صادق پڑھ دیتا ہوں, مثال ایک میں صادق پڑھ دیتا ہوں. سورہ مریم میں یہ صادق ہے, وہ یاد آئے گا آپ کو, آپ نے فقیر کی زبان سے 2-4 مرتبہ یہ سنا بھی ہوا ہے کہ وہ سامنے موت تھی اور یہ منجنیک میں تھے, تو وہ آیا تھا, اس نے آ کے کہا تھا کین آئی ہیلپ یو, فرمایا ہو از یو, اس نے کہا آئی ایم جبریل, فرمایا یو کین گو. کیوں؟ اگر تو جبریل ہے وہ جلیل ہے, ہم خلیل ہیں. تو یہ ہے, نہیں ڈرے گھبرائے نہیں. بلکہ اقبال نے کمال لکھا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تواشائے لب بام ابھی. مولا یہ کون ہے؟ فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. یہ مصطفیٰ کا دادا صادق نبی ہے. اب آپ سمجھ گئے صادق اس معیار کے ہیں. موت سامنے ہو جس کے پیر نہ ڈولیں, وہی تو صادق ہے. موت سامنے ہو جس کے پیر نہ ڈولیں, یہ جملہ آپ سے چاہیے, وہی تو صادق ہے. موت سامنے ہو جس کے پیر نہ ڈولیں, ابھی بھی آواز کم ہے, موت سامنے ہو جس کے پیر نہ ڈولیں. آپ کو پتا ہے نا موت سامنے تھی نا, قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں خواب میں دیکھ کے آیا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, کیا ہو گیا, جاگو, اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے. ڈر گئے؟ نہیں. گھبرا گئے؟ نہیں. پھسل گئے؟ نہیں. بھاگ گئے؟ نہیں. بلکہ انہی قدموں پہ فرماتے ہیں کالا یا ابت افعل ما تؤمر, بابا چھری اٹھانے والی بات کرے. مولا یہ ننا سا صادق کون ہے؟ اللہ فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. جن نے چھری چکی ہے وہ بھی صادق ہے, تے جدی گردن تے آئی ہے وہ بھی صادق ہے. اب غور کیا صادق اس معیار کے ہیں, اب سمجھے ہیں صادق اس معیار کے ہیں. بس جمعے کا وقت ختم ہوا, اب وہ 2 صادق سامنے آؤ, لے کے آؤ کہ جب نبی نے اعلان کیا یہ میرا بستر ہے, تو یہاں پہ آرام کر, صبح پیچھے آ جانا. اب جو باہر بندے کھڑے تھے وہ تو تلواریں پکڑ کے کھڑے تھے نا, یعنی موت بار ہے. نبی فرماتے ہیں علی سو جا. علی نے سو کے بتا دیا قیامت تک یاد رکھنا میں بھی صادق ہوں. اچھا اگر بستر پہ لیٹا علی صادق ہے تو جسے نبی ساتھ لے کے گئے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں, اور جس کا ایمان ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا. یار یہ سارے صادقوں کا امام ہے, امام ہے صادقوں کا. اے واحد بندہ ہے جیڑا نبی دے اگے چلدا سی. نہیں آپ سمجھے, میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھ آ رہے ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, نبی کے آگے نہیں چلنا. ہجرت کی رات ابو بکر آگے 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 روک کے پوچھا ابو بکر آگے کیوں چل رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر موت آگے سے آئے پہلے ابو بکر کے سینے پہ آئے.
اب آپ سمجھے ہیں جو موت سے نہ ڈرے اسے صادق کہتے ہیں. اچھا وہ غار میں پہلے کون گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں گئے؟ کیونکہ اگر سامنے موت ہو تو پہلے ابو بکر کے سینے پہ آئے تو پھر بعد میں حضور آئے. ابو بکر نے جا کے غار کو صاف کر دیا پھر حضور تشریف لائے. ابو بکر نے جا کے غار کو صاف کر دیا پھر حضور تشریف لائے. ابو بکر نے جا کے صاف کر دیا پھر حضور آئے. ابو بکر نے صاف کیا پھر حضور آئے. کوئی بات نہیں آپ چپ رہو. ابو بکر نے صاف کیا پھر حضور آئے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ حضور آ جائیں پہلے ابو بکر کو لا تاکہ صفائی ہو جائے پھر حضور آتے. جو نوکر ہے ابو بکر کا سبحان اللہ کہو یا. غار میں پہلے جانے والے ابو بکر، کلمہ گوئے اول ابو بکر، مسلم اول ابو بکر، نمازی اول ابو بکر، ڈنگ پہ ڈنگ کھائے ابو بکر، ہجرت کی رات ساتھ ابو بکر، معراج کی رات ابو بکر. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی کو پڑھو. جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں معراج کی رات نبی نے آسمانوں پہ پڑھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. جب یہ پڑھا تو نیچے لکھا ہوا تھا ابو بکر. حضور نے آ کے بتایا سنو صحابہ، جہاں پہ میں نے لا الہ پڑھا ہے وہاں پہ ابو بکر کا نام بھی میں پڑھ کے آیا ہوں. اب آپ نے غور کیا معراج میں ابو بکر، غار میں ابو بکر، 7 سفر میں ابو بکر، بدر میں ابو بکر. تسی ہولی بولو مسلم اول ابو بکر، نمازی اول ابو بکر، مجاہد اول ابو بکر، پہلا ختم نبوت کا پہلا مجاہد ابو بکر، نبی کے مصلی پہ آنے والا ابو بکر، سارے صحابہ کا امام ابو بکر، معراج میں ساتھ ابو بکر، بدر میں محافظ ابو بکر، احد میں ساتھی ابو بکر، غار کا ساتھی ابو بکر، مزار کا ساتھی ابو بکر، معاشر میں محمد کے ساتھ ابو بکر. چھوٹا رتبہ ہے جناب ابو بکر صدیق. شان ہے ابو بکر کی، مقام ہے ابو بکر. بے ایمان ہے جو ابو بکر کی شان کو تسلیم نہیں کرتا. اس کے اپنے ایمان میں شک ہے. ابو بکر کا جانا کچھ نہیں، تیرا رہنا کچھ نہیں. صدیق اکبر کے آج کل تشکیکی پہلو سامنے آ رہے ہیں. کچھ بغیرت لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے ابو بکر کے ایمان میں نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. ابو بکر کے ایمان کے حوالے سے گمراہ کیا جا رہا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے لوگوں کا. جو بندہ ابو بکر کے ایمان پہ شک کرے گا اس کا اپنا ایمان ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنے ایمان کی خبر لے. یار جسے نبی اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہے تو اس کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں. سارے صحابہ جس مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہے جنگ جمل ہوئی نا تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا، پڑھو جلال الدین سیوطی کو، مولا مرتضیٰ نے فرمایا خبردار ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اعتراض نہ کرے. ابو بکر کی خلافت میں علی کی رائے شامل ہے. ابو بکر کو خلیفہ ہم بنا رہے ہیں اور ابو بکر پہ وقت آیا نا جب دور خلافت کا. اب ابو بکر کو ایسے خلیفہ تو نہیں بنا دیا. حضرت عمر نے عرض کی اے ابو بکر اب آپ باہر نہ جایا کریں، لوگ ملنے آتے ہیں. اور جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، پڑھو میرے پاس لائبریری میں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نبی رحمت کے پاس ایک عورت بڑھیا آ گئی. یا رسول اللہ آپ بالعموم اگر نہیں ملتے، نظر نہیں آتے تو ہم آپ کے بعد کس سے ملے؟ فرمایا اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر سے مل لیا، صدیق سے مل لیا کرو. حضور نے اپنا مصلی ابو بکر کو دیا. وقت آیا دور خلافت کا. بس آج بس آخری جمعہ اس عنوان پہ، اگلے جمعہ انشاءاللہ ذکر مولا مرتضیٰ کریں گے، رجب کا جمعہ ہوگا. ہاں وقت آیا نا جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا تو جناب عمر نے عرض کیا حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے، تجارت فرماتے تھے. آج کل ویلے پیرانگو نہیں سن، کچھ نہ کچھ کرتے تھے. پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ وہ نا حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ الرسول، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ نہ باہر اندر جایا کرے، آپ یہاں پہ مسجد نبوی میں تشریف فرما رہا کرے تاکہ لوگ آنے والے آپ کو مل جائیں. ابو بکر فرماتے ہیں عمر تو پھر میرا چولہا کیسے چلے گا؟
آپ فرماتے ہیں اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ بیت المال میں سے نا کچھ وظیفہ لگا لیتے ہیں. فرمایا ہاں جی کتنا لگائیں گے؟ حضور آپ جتنا فرمایا نہیں اس طرح کرو، مدینے میں پتہ کرو کہ سب سے کم جو وظیفہ ہے، غریب سے غریب جو انسان ہے اس کا وظیفہ کیا ہے. یہ وہ وزیر اعظم نہیں جس کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا. آپ فرماتے جاؤ ذرا دیکھو غریب کا کیا وظیفہ ہے. حضرت عمر نے عرض کی یا امیر المومنین یا خلیفۃ الرسول، یہ غریب کا وظیفہ نہ پوچھیں آپ، چونکہ خلیفہ ہیں آپ کا وظیفہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا نظام چلے، آپ کا چولہا چلے، آپ کا نظام چلتا رہے، خاندان پلتا رہے. اے آپ فرماتے ہیں چپ کرو، اے یارا جو غریب کا وظیفہ ہے بس وہ لگا دو. آپ ذرا ابو بکر کا جملہ سنیے گا. اے آپ فرماتے ہیں عمر فکر نہ کرو، اگر اس تھوڑے سے وظیفے پہ غریب پل سکتا ہے تو صدیق بھی پل سکتا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کوئی معیار ہے، بغیر معیار کے نہیں رکھ لیا، کسی معیار پہ رکھا ہے. اور مولا مرتضیٰ کا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں جو ابو بکر کی خلافت کا منکر ہے، قطعاً علی سے اس کا کوئی تعلق، وہ اپنے وجدان پہ ہے، اپنے ذہن پہ، اپنے خیال پہ ہے. اگر قلب سلیم ہے، اگر ماننے والا دل ہے تو پھر علی کو بھی مانو اور علی کی بھی مانو. مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں.